کرنے کی بات ہے کہ آج تک جو ہمارے شادی ہوتی ہے ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں، گاؤں میں، ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں ایک خطبہ نکاح دیا جاتا ہے۔ نکاح کے خطبے کی اہمیت کیا ہے؟ نکاح کے خطبے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کو یہی سمجھاؤں گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے کا حکم کیوں دیا ہمیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے جب خطبہ دیا جاتا تھا، جب کسی کی نکاح کی محفل منعقد ہوتی تھی تو اس وقت میں لوگ اپنے باپ کی تعریف کرتے تھے، اپنے بھائی کی تعریف کرتے تھے، اپنے خاندان کی تعریف کرتے تھے۔ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب بارات پہنچتی تھی، لوگ ایک جگہ جب جمع ہوتے تھے، نکاح کی محفل جب سج جاتی تھی تو لڑکی والے کھڑے ہوتے تھے اور لڑکے والے کو یہ پیغام دیتے تھے کہ مبارک ہو تم کو کہ تم میرے گھر میں اپنے بچے کی نکاح کر رہے ہو، اپنے لڑکے کی نکاح کر رہے ہو، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اور اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ میرے گھر میں تمہارے لڑکے کی نکاح کرنے کی وجہ سے تمہیں سربلندی عطا ہوگی، تمہیں سماج میں عزت ملے گی۔ ہمارے باپ وہ تھے جو فنا جنگ میں شریک ہوئے تھے اور اتنے دشمنوں کو کاٹ دیے تھے، ہمارے دادا وہ تھے جنہیں قبیلے کا سردار کہا جاتا تھا، ہمارے قبیلے کے لوگ وہ ہیں جو کسی جنگ میں جاتے تھے تو وہاں جو ہے فتح حاصل کر کے آتے تھے، کبھی ہار کا راستہ نہیں دیکھا۔ پھر لڑکے کی جانب سے لوگ کھڑے ہوتے تھے اور لڑکے والے خطبہ دیتے تھے اپنی جانب سے، اور یہ خطبہ دیتے تھے کہ تم جو ہمیں مبارکباد کے تحفے دے رہے ہو، تم جو ہمیں بدھائی دے رہے ہو، ایسے ہی بدھائی نہیں دے رہے ہو، اگر تمہارے گھر میں ہمارے نکاح کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی جو نکاح تمہارے گھر میں کر رہے ہیں، اس سے ہمیں عزت مل رہی ہے، اس سے ہمیں شہرت مل رہی ہے، ہمیں بلند مقام عطا ہو رہا ہے، تو تم بھی کم نہیں ہو جب ہم اپنے لڑکے کی نکاح تمہارے گھر میں کر رہے ہیں اور تمہاری لڑکی میرے گھر میں جا رہی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری لڑکی کو ہمارے گھر میں جانے کی وجہ سے اسے بھی بلند مقام مل رہا ہے۔ اگر تمہارے باپ فنا جنگ میں کھڑے ہو کر جب سینکڑوں دشمنوں کو قتل کیا تھا تو ہمارے بھی باپ ایسے تھے کہ وہ بھی سینکڑوں فنا جنگ میں شریک ہوئے تھے، سینکڑے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ہمارے بھی دادا ایسے تھے جو قبیلے پہ راج کرتے تھے، ہمارے پردادا ایسے تھے جن کا قبیلے میں نام چلتا تھا، سینکڑوں کی سواریاں تھی ان کے پاس، ہمارے پاس ہزاروں کی دولت تھی۔ ہمارا در وہ در ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں تو بھوکا نہیں جاتے ہیں بلکہ پیٹ بھر کے جاتے ہیں۔ اگر میں اپنے بچے کی نکاح تمہارے گھر میں کر رہا ہوں تو مجھے سربلندی مل رہی ہے، مجھے طاقت مل رہی ہے، تو یہ جان لو کہ تم بھی اپنے بچی کی نکاح جب میرے گھر میں کر رہے ہو تو میرے خاندان کی وجہ سے، میرے خاندان کی شہرت کی وجہ سے، میرے خاندان کی بلندی کی وجہ سے تمہیں بھی وہ مقام مل رہا ہے جس سے تم بھی سر اٹھا کر کے یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے فنا گھر میں، فنا خاندان میں، فنا قبیلے میں جو نکاح کیا ہے اس نے ہمیں سربلندی عطا کی ہے۔ آپ جان لیں اتنا برا چلن تھا کہ لوگ اس محبت کی تقریب میں ایک اچھے پیغام کے درمیان اپنے باپ کی تعریف کرتے تھے، اپنے دادا کی تعریف کرتے تھے، اپنے قبیلے کی تعریف کرتے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعریف کو ختم کیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ میرے ماننے والے، وہ میرے امتی، جب یہ اتنی محبوب تقریب منعقد ہو رہی ہے تو یہ تقریب میں کسی خاندان کی تعریف نہیں ہوگی، کسی قبیلے کی تعریف نہیں ہوگی، اگر تعریف ہوگی تو ہمارے رب کی ہوگی جس نے ہمیں زندگی عطا کیا ہے اور تمہیں بھی زندگی بخشی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تفریق کو، اس برے چلن کو، اس برے رواج کو دور کرنے کے لیے جو لوگ مکہ کی سرزمین پر اس عظیم تقریب میں، اس عظیم محفل میں اپنے
अपने बाप दादाओं की कसीदा गाते थे, अपने बाप दादाओं के कसीदा पढ़ते थे। अल्लाह के नबी ने उस रवाज को दूर किया और अल्लाह की हम्द और सना को बयान किया और अपनी उम्मती के लिए ये रवाज जारी किया। वो क्या है? आज तक हम लोग खुतबा निकाह को सिर्फ सुनते हैं, मगर उसमें पैगाम क्या दिया जाता है, उसमें हमें जो है पैगाम कौन सा मिलता है, आज तक हमने उसको नहीं सोचा है। क्योंकि खुतबा तो अरबी में दिया जाता है और हम है जानने वाले उर्दू, तो हम समझेंगे कैसे? ये भी मामला है। इंशाअल्लाह इस खुतबे के मुतालिक कुछ बयान करके मैं आपके सामने से रुखसत हूँगा। फिर कभी मौका मिलेगा, अगर शादी की महफिल मुनाकिद होगी, इस खुतबे के और वाज़े करके जो है मैं बयान करूंगा आपके सामने। जब लोग बाप दादाओं की तारीफ कर रहे थे तो अल्लाह के नबी ने किसकी तारीफ की है उसको देखें। अल्लाह के नबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। किसके लिए है? अल्लाह ही के लिए है। वनहमदुहु, तो हम उसी की हम्द करते हैं, हम उसी की तारीफ करते हैं। जहां पे मक्के के लोग अपने बाप दादाओं की तारीफ करते थे, अपने खानदान की तारीफ करते थे, अल्लाह के नबी ने इस फर्क को मिटा करके एक पैगाम दिया कि दुनिया वालों, जब इस तरह की मोहब्बत की महफिल, इस तरह की मोहब्बत की तकरीब जब मुनाकिद हो तो जान लो कि उसमें अपने खानदान वालों की तारीफ नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। वनहमदुहु, तो हम उसी की हम्द करते हैं, अपने बाप दादाओं को छोड़ करके अपने रब की हम्द बयान करते हैं, उसकी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने हमें ये पैगाम दिया। फिर आगे क्या पैगाम दिया? वनस्तईनुहु, और उसी से इस्तिआनत चाहते हैं। किससे? जिसके लिए तमाम तारीफें हैं। वनस्तईनुहु, उसी से हम इस्तिआनत चाहते हैं। वनस्तगफिरुहु, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो लोगों जिनके लिए तमाम तारीफें हैं, हम उसी से मगफिरत भी चाहते हैं। अगर मगफिरत देने वाली कोई जात है तो वो मेरे रब की जात है। जहां पे तुम बाप दादाओं की तारीफ करते हो उसे छोड़ो और इस मुकद्दस तकरीब में तुम अपने रब से मगफिरत मांगो, तुम्हारा रब तुम्हें मगफिरत अता फरमाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि, तो हम उसी पर ईमान लाए और उसी पर मुकम्मल तवक्कुल करते हैं। किस पर? अल्लाह पर। गौर करें, मंगल मंगल इस निकाह की तकरीब मुनाकिद होती है, इमाम साहब खड़े होते हैं और ये कहते हैं व नतवक्कलु अलैहि, हम उसी पर तवक्कुल लगाते हैं, उसी पर उम्मीद करते हैं। उस वक्त मजमे में जितने लोग बैठे रहते हैं, लड़के के बाप भी बैठे होते हैं, लड़की के भी बाप बैठे होते हैं, पूरे समाज के लोग होते हैं, सैकड़ों जो बारात आए होते हैं बाहर से वो भी बैठे होते हैं। सब आमीन कहते हैं, सब दिलो जान से उन्हें सुनते हैं। मगर गौर करने की बात है कि जब हम कहते हैं वनतवक्कलु अलैहि, कि हम उसी पर तवक्कुल रखते हैं, तो इस वक्त में हम जो इसे झुठला दें। इस निकाह की तकरीब में हमारा तवक्कुल अपने रब से हट जाता है और पूरे तवक्कुल को हम जो है लड़की के बाप पर रख देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इससे तौबा करनी चाहिए कि जब खुतबे निकाह में जब हमें ये कहा जाता है तो हम गौर से सुनते हैं और ये हमें पैगाम मिलता है कि नबी की उम्मती व नतवक्कलु अलैहि, कि हम जो है इसी पर तवक्कुल कर रहे हैं। ये जमा का सेगा है, एक लोगों के लिए नहीं पढ़ा जाता है। मजमे में जितने लोग हाजिर होते हैं
سب کی جانب سے پڑھا جاتا ہے. تو اب معلوم ہوا کہ ہم اگر اس کے خلاف جائیں گے تو جان لے کہ میرا رب کتنی تگڑی کتنی سخت ہماری گرفت فرمائے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں. کیونکہ ہم تو خطبہ نکاح میں یہ کہتے ہیں توکل علیہ کہ ہم اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں. تو ہمارا توکل ہوتا کہاں ہے؟ اللہ پر. ہمارا توکل لڑکی کے باپ کے جیب پر ہوتا ہے، لڑکی کے باپ کے جیب پر ہوتا ہے. اور اس وقت میں ہم بالکل اپنے دلوں سے رحم کو نکال پھینکتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جو اس کے جیب پر توکل لگائے ہوئے ہیں نہ جانے وہ کس پر توکل لگا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے کہ ہم جو ہے اس پر توکل لگاتے ہیں. اگر یہ دھیان نہیں دیے، اگر ہم اس پر دھیان نہیں دیے تو جان لے کہ ہماری حالات اور بری ہو جائے گی. اور اگر ہم نے اس پر توکل نہیں کیا تو جان لے ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوگا. کہ جب خطبہ نکاح میں کہا جاتا ہے وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ کہ ہم اسی پر توکل رکھتے ہیں، کس پر؟ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے استعانت چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں. تو جس سے ہم استعانت چاہتے ہیں، جس سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم اسی پر توکل بھی لگاتے ہیں. اگر اس کے برعکس ہمارا کام نہیں ہوا، اگر ہمارا عمل اس پر نہیں ہوا تو گویا کہ ہم اسے ٹھکراتے ہیں، گویا کہ ہم اسے جھٹلاتے ہیں. تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں، اس مبارک تقریب میں ہماری یہ عادت ہونی چاہیے کہ حقیقت میں ہم اللہ ہی پر توکل رکھیں، کسی اور پر نہیں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. پھر آگے امام صاحب کیا پیغام دیتے ہیں؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اور ہم اپنے نفس کے شرارت سے پناہ چاہتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شرارت سے پناہ چاہتے ہیں. اے پروردگار عالم، اس مبارک تقریب کے طفیل میں ہمارے نفس کی جو شرارتیں ہیں اسے دور عطا فرما، اور ہمارا پورے توکل جب تم پر ہے تو ہمارے نفس کی بھی تو ہی حفاظت عطا. تو ہمارا پیغام یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اور ہم اپنے برے اعمال سے، سیئات اعمال سے پناہ چاہتے ہیں. اے پروردگار عالم، اس مبارک تقریب کے طفیل میں جو ہمارے برے اعمال ہیں ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما. وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. اور اللہ جسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر پاتا. جان لے کہ اللہ جسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر پائے. جب اتنی مبارک تقریب منعقد ہوتی ہے، امام صاحب اتنے اچھے الفاظ عربی زبان میں بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہمیں ہدایت عطا فرما. اس وقت ہمارا کیا حال ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. اسی وجہ سے شریعت نے خطبے کے وقت بڑی توجہ کے ساتھ خطبہ سننے کی جو ہدایت ہے کہ جب خطبہ پڑھا جائے تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. چاہے خطبہ جو بھی ہے سننا واجب ہے، نکاح کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، سب سننا واجب ہے. اسی لیے کہتے ہیں علماء کرام کہ جب خطبہ ہو تو پوری توجہ خطبے پر لگائے، کہیں اور نہیں. مَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اور وہ جسے گمراہ کر دے کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں. یہ دھیان میں رہے
اب اسے ایک اور طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے تو پھر اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور وہ جسے گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب اسے اور ایک طرح سے سمجھے، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ سخت۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو میرے رب کی پکڑ سخت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت میں اگر ہمیں لے لیا، اپنی دستے قدرت سے ہمیں پکڑ لیا، تو پھر جب وہ ہمیں گمراہ کر دے گا تو ہمیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا۔ ہمیں اس پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ اگر اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، تو ہمیں کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا ہے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں نشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنے خطبے میں کتنا بڑا پیغام چھپا ہوا، 4 لائن کا خطبہ ہے یہ، اس میں کتنا بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمارے درمیان جو شادی آج مشکل ہے، ہمارے درمیان جو آج شادی دشوار ہو چکی ہے، ہمارے درمیان جو شادی آج بھاری پڑ چکا ہے، اگر ہم اس پر غور و فکر کر لیں تو جان لیں کہ شادی بہت ہی آسان ہو جائے گی، اور کوئی ہماری جماعت میں، ہمارے قوم کے اندر نہ کوئی بالغ بچی اور نہ کوئی بالغ بچہ کنوارا رہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو صرف ایک چیز پہ اگر عمل ہو جائے ہمارا، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، کہ ہم اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں، اگر ہم اللہ پر توکل رکھ کر کے نکاح کریں گے تو بے شک ہمارا رب اگر جو اس پہ توکل لگاتا ہے اسے بے انتہا نوازتا ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں کے خزانے ختم ہو جائیں گے، مگر میرے رب کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے میرا رب دیتے آ رہا ہے، آج تک ختم نہیں ہوا ہے۔ جن کو دیا ہے ان کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے، مگر میرے رب کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اس پر صدق دل سے توکل کریں، اس سے ہم صدق دل سے امید لگائیں۔ تب اگر ہم زبان سے امید کریں گے، زبان سے توقع کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آگے امام صاحب جو خطبہ میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ آپ یہیں پہ ایک بات سن لیں، ایک خطبہ نکاح جب دیتے ہیں تو قرآن کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، مگر ان تینوں آیتوں میں نکاح کا کہیں پہ ذکر نہیں۔ تینوں آیتوں میں نکاح کا کہیں پہ ذکر ہی نہیں، صرف اور صرف اللہ کے نبی ان آیتوں میں خوف دلواتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جو انہیں چنا ہے انسان کو ڈرانے کے لیے کہ اے لوگوں تم دیکھو کہ تمہارے رب کا پیغام تمہارے درمیان کیا ہے، قرآن کیا بیان کر رہا ہے اور تم کس راہ پر چل رہے ہو، اور یہ کیوں لایا ہے جو میں نے شروع میں تمہیدی جملے بیان کیے تھے کہ لوگ اپنے باپ داداؤں کا خطبہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس فرق کو دور کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے تمہارے درمیان، وہ پیغام کیا ہے تو سن لے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ پورے خطبے میں اللہ کے نبی نے
اور ہمارا رب ہمیں ڈرا رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو. ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, ایک نفس سے پیدا کیا ہے. اب غور کرنے کی بات ہے کہ جس رب نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا, اس رب سے ڈرنے کا حکم آتا ہے. جب اتنی پیاری تقریب منعقد ہوتی ہے تو ہم اس رب کو اس وقت بھول جاتے ہیں. نکاح تک 5 منٹ شانت رہتے ہیں, پھر ہمارے دل سے خوف ہی نکل جاتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا رب بھی نگہبان ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے دل سے, دماغ سے, ہر طرف سے ہمارے جو ہے وہ گزر جاتی ہے کہ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہمیں دیکھنے والا. یہ الگ بات ہے, جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کے لیے, مگر ہمارا تو ایمان ہے, ہمارا تو ایمان ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے. آپ کو میں بتلاؤں کہ آج ہم جس دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں, جس دولت پر ہم جو ہے تکبر کرتے ہیں, جس دولت پر ہم اتراتے ہیں, جس دولت پر ہمیں اتنا گمان ہے, خلیفہ ہارون رشید کو کون نہیں جانتا, اور بہلول دانے کو جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید بادشاہ تھے, وہ بادشاہت کے تخت پر بچھا ہوا تھا اور بہلول دانا پہنچے. بہلول دانا بڑی ہی تصوف کے بزرگ گزرے ہیں اور ان کی جو نصیحتیں ہوا کرتی ہیں پتھر کی لکیریں ہوا کرتی ہیں. اگر اس لکیر کو انسان تھام لے تو اپنے رب کو کبھی نہیں بھولے گا. جس دولت کی وجہ سے میں یہ بیان کرنے کی جو میں کوشش کر رہا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ ہم نکاح منعقد کرتے ہیں تو بہت سے لوگ سنت پہ عمل کم, دولت جمع زیادہ کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں. آپ غور کریں کہ اس دولت کا معاملہ کیا ہے, اس دولت کا حال کیا ہے, جو دولت ہم جمع کرتے ہیں اس سے ہونے والا کیا ہے. خلیفہ ہارون رشید کا تخت لگا ہوا ہے, حضرت بہلول دانا آتے ہیں, خلیفہ ہارون رشید اپنے کمرے میں گئے ہوتے ہیں. وہ بادشاہ ہے, جہاں پہ ان کا دربار لگتا تھا, وہاں پہ جہاں پہ ان کی گدی بچھی ہوئی تھی, خلیفہ ہارون رشید کے اس گدی پر جا کر کے حضرت بہلول دانا بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی بیٹھتے ہیں کہ بادشاہ کا وزیر آتا ہے اور انہیں کوڑے مارنے لگتا ہے, اتنے ہی میں خلیفہ ہارون رشید نکل کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسے چھوڑ دو, یہ بہلول کو مت مارو, بہلول کو چھوڑ دو. اس وقت بہلول دانا اٹھتے ہیں, کہاں سے, بادشاہ کے تخت سے اٹھتے ہیں, اور بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم اس پر کیوں بیٹھے. اور بہلول دانا نے جو وہاں پہ سوال کیا ہے بادشاہ سے اور جواب دیا ہے, اس کو آپ غور سے گٹھ باندھ لیں, جو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ گرہ باندھ لیں. اگر ہم نے اس گرہ کو باندھ لیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. خلیفہ ہارون رشید سے جب پوچھا گیا, بہلول دانا نے پوچھا کہ آپ اس گدی پہ کتنے دن سے بیٹھ رہے ہیں, تو جتنے سال سے وہ بیٹھ رہے تھے وہ سال ہمیں ابھی جو ہے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. جتنے سال سے اس گدی پہ بادشاہت کے تخت پر بیٹھ رہے تھے, حضرت خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں اتنے دنوں سے اس پر بیٹھ رہا ہوں. تو بہلول دانا نے کہا تھا, بڑی پتے کی بات بتلا رہا ہوں, آپ غور سے سنیں. حضرت بہلول دانا نے کہا کہ میں 2 منٹ کے لیے بیٹھا تو میرے بدن پر اتنے کوڑے پڑے, تمہارے تخت پر ہم 2 منٹ کے لیے بیٹھے تو ہمارے بدن پر تمہارے وزیر نے کتنے کوڑے برسا دیے. تم غور کرو کہ تم کتنے سالوں سے اس خزانے کے تخت پر بیٹھ رہے ہو, تمہیں میرا رب کتنا کوڑا مارے. غور کرو کہ میں 2 منٹ کے لیے بیٹھا ہوں جب اس تخت پر, تو میرے بدن پہ اتنے کوڑے پڑے ہیں. تم کتنے سالوں سے بیٹھتے آ رہے ہو, تمہارے بدن پر کتنے کوڑے پڑے. پھر حضرت بہلول دانا نے دوسرا سوال کیا, کہا یہ بتلائیے کہ آپ کسی جنگل میں گئے ہیں, اگر آپ کو پیاس شدت کی لگی ہو, بغیر پانی پیے ہوئے آپ رہ نہیں سکتے ہیں, بغیر پانی کے جینا محال ہے نا. اگر ہمارے درمیان 10 دن 15 دن کھانا بند کر دیا جائے تو ہم رہ لیں گے,
अगर पानी 2 घंटा भी अगर हमें शिद्दत की प्यास लगी है, शदीद प्यासे हमारे जो है हमें तड़पा रही है, अगर पानी ना मिले तो हम कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? 24 घंटा अगर हमें पानी ना मिले तो हम मर जाएंगे। पानी ना मिलने के गम में मर जाएंगे। ना मिले तो उसकी तड़प तो अलग होगी, और ना मिलने का गम हमें इतना सताएगा कि हम मर जाएंगे। तो बहलोल, हजरत बहलोल दाना ने कहा खलीफा हारून रशीद से कि आप जंगल में गए हुए हैं, जंगल में टहलने के लिए गए हैं, अगर आपको शदीद पानी की हाजत हुई है, यानी शिद्दत की प्यास लगी है, अगर आपको पानी ना मिले तो क्या आप अपनी आधी दौलत के बदले में, अगर कोई शख्स कहे आपसे कि आपकी जो बादशाहत है उसकी दौलत, जो आपकी मिल्कियत है, उसका आप आधा करें और हमें दे दे तो मैं आपको 1 घोट पानी दूंगा। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि ऐसे आलम में मैं अपनी दौलत का आधा हिस्सा करूंगा और 1 घोट पानी के एवज में जो मुझे पानी देगा मैं उसे अपनी आधी दौलत दे दूंगा। कितने में? 1 घोट पानी के एवज में मैं अपनी आधी दौलत को बांट करके उसको दे दूंगा। तो उसने मुझे 1 घोट पानी पिलाया। फिर हजरत बहलोल दाना सवाल करते हैं, ये बतलाइए कि आपने पानी तो आप पी लिया है, अगर पानी पिया आपने, जंगल में कुछ देर ठहरा, अब आपको जो है पेशाब बड़ी शदीद लगी हुई है, शिद्दत की पेशाब लगी है पानी पीने की वजह से, और आप पेशाब करने जा रहे हैं, आपको पेशाब नहीं हो रहा है। आमतौर से ये बीमारी होती है ना, ये मर्ज होता है ना, कि हमें मालूम होता है कि हमें पेशाब जो है शिद्दत की लगी हुई है, बहुत तेज पेशाब लगी है, अगर हम पेशाब करने जाते हैं, पेशाब नहीं होता है तो हम तड़पते रहते हैं, हम बिलबिलाते रहते हैं, कभी मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी अपने शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं, तरह तरह के हकीमों से तजर्बा हासिल करते हैं कि ये जो पेशाब हमारे अंदर रुका हुआ है ये बाहर आ जाए, नहीं तो मैं बेचैन होकर मर जाऊंगा। खलीफा हारून रशीद से हजरत बहलोल दाना ने कहा कि अगर आपका पेशाब रुक जाए तो बची हुई जो आधी दौलत है, उस दौलत अगर कोई हकीम आपसे कहे कि मैं तुम्हें पेशाब करने का आसान रास्ता बता दूंगा, आपका जो पेशाब रुका हुआ है उसे मैं अच्छी तरीके से निकाल दूंगा उस पानी को, तो क्या ये बची हुई आधी दौलत भी आप उनको अता कर देंगे? खलीफा हारून रशीद ने कहा बिल्कुल, इस परेशानी के आलम में अगर मुझसे जो कोई इस परेशानी को दूर कर देगा तो मैंने आधी दौलत पानी पिलाने वाले को दिया है, तो आधी दौलत जो मेरे पेशाब मेरे अंदर रुका है मैं उसे अता कर दूंगा। तो वहां पे हजरत बहलोल दाना ने एक जुमला दिया था, उस जुमले को सुने, वो फरमाते हैं कि खलीफा हारून रशीद, ए वक्त के बादशाह आप सुन ले, वो दौलत जो आपकी पानी में और पेशाब करने में खत्म हो जाए, आपने उस पर कितना तकब्बुर किया हुआ, क्या इसकी हैसियत? वो दौलत जो आपका पानी पीने में और पेशाब करने में खत्म हो जाए, इस पर आपने इतना घमंड किया कि मुझ जैसे फकीर को आपने कोरे मरवाए। किस वजह से? कि मैंने आपके तख्त पर बैठा, मैं चंद मिनट बैठा तो मुझे इतने कोड़े पड़े हैं। आप गौर करें कि आप कितने दिन से बैठ रहे हैं, आपको कितने कोड़े पड़े। एक और करने की बात है, तो जिस दौलत की वजह से हमने आज निकाह को मुश्किल बनाया है, गौर कर ले इस दौलत की हैसियत क्या है, इस दौलत की कीमत क्या है। इस्लाम में निकाह बहुत आसान है, इस्लाम में निकाह की एक अजमत है, इस्लाम में निकाह का एक मकाम है, मगर आज हम दौलत की वजह से सिर्फ निकाह नहीं करते हैं। मगर इस दौलत को आप गौर करें कि जिस दौलत को हम पेशाब करने में और पानी पीने में खत्म कर देते हैं, उसी दौलत की वजह से आज हमने निकाह को दुश्वार बना दिया। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का पैगाम हमारे दरमियान है, क्या लोगों, अल्लाह से डरो और उस रब से डरो जिस रब ने तुम्हें एक जान से पैदा किया है, एक जान से पैदा किया है।
اب جب ایک جان سے پیدا کیا ہے، اس نکاح کی تقریب کا مقصد کیا ہے اسے آپ سن لیں، پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جب ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا تو اس نکاح کی تقریب منعقد کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں بھی اس کی ایک ضرورت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان جنت میں رکھا، اور جنت میں رکھا تو حضرت آدم تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ اب بتلائیں کہ کسی انسان کو مثال کے طور پہ لے لیں، ہمارے منیف نانا ہیں، منیف نانا کے بیٹے ہیں، ان کی بہو ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کی پوتی ہے، سب کو جو ہے دربھنگا بھیج دیا جائے، سب کو دربھنگا بھیج دیا جائے کہ اپنے بال بچے کو لے کر کے ان کے لڑکے دربھنگا چلے جائے، شفٹ ہو جائے، وہاں رہنے لگے۔ منیف نانا کے لیے چاپاکل کا انتظام کر دیا جائے، کھانے کا انتظام کر دیا جائے، 2 منزلہ مکان ہے، اس مکان میں تنہا چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے سماج کا کوئی انسان جا کر کے ان سے پوچھے کہ آپ ماشاءاللہ 2 منزلہ مکان میں رہتے ہیں، کھانے کا بھی اچھا انتظام ہے آپ کے گھر میں، رہنے کا بھی اچھا انتظام ہے، تمام سہولتیں موجود ہیں آپ کے پاس، آپ پہ کیسا گزر رہا ہے وقت؟ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ منیف خان صاحب کی یہی جواب ہوگی کہ میرا گھر یہ کوئی کام کا نہیں ہے، جب تک ہمارے بچے تھے اس گھر میں، جب تک ہمارے پوتے تھے اس گھر میں، جب تک ہماری پوتی تھی اس گھر میں، جب تک ہماری بہویں تھی اس گھر میں، یہ گھر ہنس رہا تھا، یہ گھر کھیل رہا تھا، اس گھر میں ایک الگ ماحول تھا، میں کہیں سے آتا تھا، اس گھر کو دیکھتا تھا، دل کو سکون حاصل ہو جاتا تھا۔ آج ساری جو ہے آسائش موجود ہے، سارے جو ہے ہمارے جو ہے آرام کے سامان موجود ہے، مگر پھر بھی یہ گھر ہمیں کاٹنے کے لیے لگ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گھر ہمارے لیے جہنم بن چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گھر سے نکل کر کے کہیں اور ایسی جگہ پہ اپنی دنیا کو بساؤ جہاں پہ ہمیں سکون ملے، ہم سے بات کرنے والے لوگ موجود ہو، ہمارے دکھ کو سمجھنے والے موجود ہو، ہمارے سکھ کو سمجھنے والے موجود ہو۔ اب حضرت آدم کو بحیثیت انسان جنت میں رکھا گیا۔ جب جنت میں رکھا گیا تو حضرت آدم تنہائی محسوس کر رہے تھے، حضرت آدم تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ اب ایک 4 کمرے کے مکان میں نانا منیف کو رکھے آپ جو ہیں، تو ان کو الجھن محسوس ہوئی، ان کو پریشانی محسوس ہوئی تنہائی کی وجہ سے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک دروازے، جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جانے میں اگر ہم تیز رفتار سواری سے سفر کریں گے تو تیز رفتار سواری سے جنت کے ایک دروازے کے کونے سے دوسرے دروازے کے کونے تک جائیں گے تو 70 برس لگ جائیں گے سفر کرنے۔ اتنے بڑے جنت میں حضرت آدم کو اللہ نے تنہا رکھا، اور تنہا رکھا جو اللہ نے بیان کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو اور اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اتنے بڑے جنت میں حضرت آدم کو تنہا رہے حضرت آدم، اور حضرت آدم کے بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا کیا، ماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ تب جا کر کے جو ہم کہتے ہیں قرآن میں جو ذکر ہے کہ ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ماں حوا پیدا ہوئی، یہی مطلب ہے۔ پھر انہی دونوں کے ملنے کی وجہ سے کائنات میں لوگ پھیلتے گئے، قبیلے کے قبیلے بنتے گئے، محلے کے محلے بنتے گئے، ملک کے ملک بنتے گئے، انہی دونوں کے ملنے سے۔ ایک حضرت آدم اور ماں حوا کے ملنے کی وجہ سے، مگر ماں حوا کی پیدائش کہاں سے ہے؟ حضرت آدم کے بائیں پسلی سے۔ اس پہ آپ غور کریں۔ یہی پہ رک کر کے ابھی ایک بات میں بتلاتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، بھائی کا رشتہ ہے،
باپ کا رشتہ ہے, دادا کا رشتہ ہے, نانا کا رشتہ ہے, عزیز و اقارب کا رشتہ ہے. بہت سارے رشتے جو ہے طے ہوتے جاتے ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, کبھی وہی انسان پہلے بیٹا رہتا ہے, پھر باپ بنتا ہے, پھر دادا بنتا ہے, پھر نانا بنتا ہے. یہ رشتہ بنتے جاتے ہیں, یہ رشتہ بنتے چلے جاتے ہیں, بنتے جاتے ہیں, بنتے جاتے ہیں. پردادا بنتے ہیں, لکردادا بنتے ہیں. اپنی زبان میں جس رشتے کو جو نام ہم نے دیا ہے اس حساب سے سمجھ لیں. مگر دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب زمین پر بنے ہیں. جو کل نکاح منعقد ہونے والی ہے, کل جو نورانی تقریب منعقد ہونے والی ہے, رب تبارک و تعالی نے اس رشتے کو زمین میں نہیں بلکہ جنت میں بنایا. ایک واحد رشتہ ایسا ہے میاں اور بیوی کا جسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں منعقد کیا. حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح کہاں ہوا؟ جنت میں ہوا. باپ کا رشتہ زمین پر یہ ہمارا بنایا ہوا, بھائی کا رشتہ زمین پر یہ میرا بنایا ہوا, دادا کا رشتہ زمین پر یہ میرا بنایا ہوا. یعنی جو بھی رشتے ہیں سب جتنے بھی ہیں زمین پر منعقد ہوئی ہے, مگر ایک تنہا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے جسے رب تبارک و تعالی نے جنت میں منعقد کیا. اور کیوں منعقد کیا ہے یہ سن لیں. دوسری آیت مبارکہ سے رب تبارک و تعالی فرماتا ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً اور تم دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اے میرے ماننے والوں, اے اللہ کے بندو, غور کرو کہ جو اس آیت مبارکہ میں غور و فکر کریں گے اللہ کی طرف سے اس میں نشانی اس کے لیے ہے. ایک حال تو اتنی بڑی تقریب جو کل منعقد ہونے جا رہی ہے, یہ رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے. یہ کون رشتہ ہے؟ جنتی رشتہ ہے. باقی رشتے جو ہم آج بنائے ہیں, بھائی کا رشتہ, بہن کا رشتہ, یہ سب رشتے جو بنے ہیں دنیا میں بنے ہیں, ہم اسے بخوبی انجام دیتے ہیں, بڑے سلیقے سے اسے نبھاتے ہیں, بڑی قدر کر کے انہیں نبھاتے ہیں. مگر یہ بات کو آپ سن لیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہم نہیں بنائے ہیں بلکہ رب بنایا ہے. تو اس کی ہمیں کتنی عزت کرنی چاہیے, اس کی ہمیں کتنی عزت کرنی چاہیے. جنت میں تو میاں اور بیوی کا رشتہ طے ہوا ہے تو ہم اسی کو پامال کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ ہم بھائی کے رشتے کو مرتبہ عطا کرتے ہیں, باپ کے رشتے کو مرتبہ عطا کرتے ہیں, وہیں پہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بیوی کے بھی رشتے کو جو ہے مرتبہ عطا کریں. ان کے بھی محبت میں جو قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے لیے بیوی میں نے عطا کیا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو, تو ہم اسے سکون بنائیں, انہیں زحمت ہر ایک نہ. اگر اس طرح ہم زندگی پر اور خطبہ نکاح کے متعلق غور و فکر کریں گے, اگر سنتے رہیں گے, تو انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ ضرور ہمارے زندگی میں انقلاب پیدا ہو. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ صرف تقریر ہم میلاد میں نہ سنیں, صرف تقریر ہم سنیں نہیں, اس پر ہم عمل بھی کریں. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہمارے اعمال کے اندر سدھار پیدا نہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو بات ہم سنیں اس پر عمل بھی کریں. میں نے جو چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کی ہے, اس میں جو بھی امن یا سہون خطائیں ہوئی ہو, رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.